اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21 رمضان کے حوالے سے 21ویں سپارے میں موجود عناوین کی تعارف اور 21ویں دن کی دعا کی شرح کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا دن ایک غم انگیز دن ہے۔ اس کے علاوہ آج کی شب جو آنے والی ہے وہ شب قدر بھی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کچھ شب قدر کے بارے میں، کچھ اس رات اور اس دن کے کچھ احوال کے بارے میں بھی آپ کے سامنے کچھ ذکر کریں۔ 21 بارے میں موجود عناوین میں جو پہلا حصہ ہے اس میں تقریباً 5 چیزیں یا 5 سورے اس کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ سورہ عنکبوت ہے جو پچھلے سپارے سے چلتی آ رہی ہے اور اس میں اس کا بقیہ حصہ ہے۔ پھر سورہ روم، لقمان اور سجدہ اس میں کامل موجود ہیں، اور سورہ احزاب کا ابتدائی حصہ اس سورے کے اندر موجود ہے۔ سورہ عنکبوت میں کچھ باتیں جو بچ گئی تھیں وہ اس سورے میں آئی ہیں، جس میں تلاوت قرآن کریم اور نماز کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح نماز کی فضیلت، اور یہ بتایا گیا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ انشاءاللہ کسی وقت گفتگو میں موقع لگا تو میں بتاؤں گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں اور گناہوں سے روکتی ہے اور بے حیائی سے روکتی ہے، وہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ آیا ہمیں روایات میں ڈھونڈنا پڑے گا اس نماز کے بارے میں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نمازوں کو 5 وقت ادا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم برائیوں اور بے حیائی سے نہیں بچتے۔ اسی بات کو آیا قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے یا نہیں بیان کیا؟ انشاءاللہ ہم اشارہ دے رہے ہیں، کوشش کریے گا کہ آپ کو مل جائے، اگر نہیں ملے تو انشاءاللہ کسی درس میں اس کو بتائیں گے کہ سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ایسی موجود ہے کہ جس میں نماز کے مراحل بتائے گئے ہیں کہ یہ کام انجام دو، اس کے بعد نماز ادا کرو، تو نماز وہ نماز ہوگی جو تمہیں برائیوں اور بے حیائی دونوں سے روکے گی۔ بہرحال اس کے بعد ماندین اور ان کی ہٹرمیوں کا ذکر ہے، دنیا کی بے ثباتی اور اس سے متعلق کچھ چیزیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح سورہ روم میں 2 پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، اور ان میں آپ یہاں پہ تفصیل سے پڑھ لیے گا، فتح کے بارے میں ہے، اور پھر روم کے اور ان کی شکست کے بارے میں، جو عیسائی ہیں ان کی شکست کے بارے میں 2 پیشن گوئیاں۔ پھر اس کے علاوہ توحید کے ذمے اللہ کی عظمت کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ یہ چیزیں اس سورے کے اندر موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ لقمان کے اندر 3 باتیں جو توحید سے متعلق ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان تمہارے سروں پہ بنایا ہے، جو اللہ مکمل قدرت کا حامل ہے، اور اس کی دلیلوں کے طور پہ جو دلائل لے کے آئے گئے ہیں، اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان بغیر ستونوں کے بنایا ہے، مضبوط اور محکم پہاڑ اس کے اندر جو ہیں وہ رکھے ہیں، رینگنے والے مویشی اور حشرات اس کے اندر رکھے ہیں، بارشیں برسائی ہیں، یعنی وہ تمام ضروریات جو تمہیں چاہیے ہیں اس دنیا کے اندر میں نے ان کو فراہم کر دیا ہے۔ پھر حضرت لقمان علیہ السلام کی کچھ وصیتیں ہیں اپنے بیٹے کو، جس میں سے 5 اہم کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد توحید کے ذمے بتایا گیا ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے، اس میں بارش کہاں اور کتنی برسے گی، قیامت کب آئے گی، جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے وہ کن اوصاف کا حامل ہے، موت کب اور کہاں آئے گی، اس کے علاوہ انسان کل کیا کرے گا، اس کے بارے میں صرف خدا کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ یہ 5 چیزوں کو مخصوص کیا گیا ہے اس علم کو، کہ اس کا علم صرف خدا کو ہے، یا ان کو جن کو خدا کسی انسان کے ان حالات سے آگاہ کر دے۔ سورہ سجدہ میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کی عظمت کے بارے میں یہاں پہ بیان ہے، قیامت کا یہاں پہ بیان ہے، اسی طرح توحید کا بیان ہے۔ پھر سورہ احزاب کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جو 3 غلط خیالات تھے ان کی تردید کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اسی کے اندر منہ بولو بیٹا اور شرعی بیٹے کے جو احکام ہیں ان کو یہاں پہ جدا کیا گیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ میرا بیٹا ہے، حالانکہ سگا بیٹا نہ ہو، تو اس کو بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس کے ساتھ وہ تمام رشتے جو محرم والے تھے وہ شروع ہو جاتے تھے۔ وہ ایک غلط فہمی تھی، اس کو یہاں پہ تصحیح کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد غزوات کا ذکر ہے 2، ایک غزوہ احزاب کا جسے آپ غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اور ایک غزوہ بنی قریظہ کا۔ یہ کچھ عنوانات ہیں جو اس سپارے کے اندر نقل کیے گئے ہیں۔ آج کی دعا کی طرف ہم آتے ہیں، کیونکہ وقت مختصر ہے، ہمیں اور بہت ساری باتیں بیان کرنی ہیں، تو یہ تفصیل کے ساتھ آپ سپارے کے خلاصے کے اندر انشاءاللہ پڑھ دیں گے، اور جب تلاوت کریں گے
تو اس میں بھی آپ تفصیل کے ساتھ ان عناوین کو ہم نے بلٹس کی صورت میں بیان کیے ہیں آپ کے سامنے، ان کو تفصیل سے آپ پڑھیے گا۔ 21ویں دن کی دعا کے اندر جو جملہ پہلا ارشاد ہوا ہے وہ اس طرح سے شروع ہوتی ہے دعا، اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشیطان فیہ علی سبیلا واجعل الجنۃ لی منزلا ومقیلا یا قاضی حوائج الطالبین۔ خدایا آج کے دن میری خاطر اپنی رضا کے لیے کوئی رہنمائی قرار دے دے، اور شیطان کو ہرگز مجھ پر راہ نہ پانے دے، اور جنت کو میری منزل اور میرا مسکن قرار دے دے، اے حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے۔ پہلا جو جملہ یہاں پہ ادا کیا گیا اس میں ارشاد ہے کہ اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا، اے اللہ آج کے دن میری خاطر اپنی رضا کے لیے کوئی رہنما قرار دے دے۔ اس دعا میں خداوند کریم سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ میری توفیقات کو اتنا بڑھا کہ مجھ سے ایسے کام ہی سرزد نہ ہو جو تجھے ناراضی کرنے کا باعث بنے، بلکہ مجھ سے وہ کام سرزد ہو جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا تم سے کتنا راضی ہے تو پہلے یہ دیکھے کہ وہ اپنے دل میں خدا سے کتنا راضی ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کو امتحان کریں، ایگزامن کریں کہ ہم خدا سے راضی کتنے ہیں اور خدا ہم سے کتنا راضی ہے، تو سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے حدیث میں کہ تم اپنے دل میں دیکھو، آیا تم شکوہ شکایت تو نہیں کرتے، آیا تم ہر وقت یہ تو رونا نہیں کرتے کہ خدا نے میرے ساتھ ناانصافی نعوذ باللہ کر دی، یا خدا نے مجھے یہ چیز کم دی، فلاں کو یہ چیز زیادہ دے دی، یا خدا نے فلاں کو یہ عہدہ اور مقام دے دیا، میں اتنی محنت کرتا ہوں مجھے یہ عہدہ مقام نہیں ملا۔ آیا تمہارے دل میں اس طرح کی شکوہ شبہات تو نہیں ہیں؟ جتنی تم اپنے دل میں خدا سے محبت کرتے ہو، جتنے تم اپنے دل میں خدا سے راضی ہو، سمجھ لو کہ خدا بھی تم سے اتنا ہی راضی ہے۔ افسوس کے ساتھ ہم کہنا پڑتا ہے کہ اکثر لوگ خدا سے ناراض نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کیوں، کس لیے، ایسے سوالات خدا کے سامنے لے کے آتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا، یہ کس لیے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم نے تو اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑ دی۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ سے ناراضگی جسے کہتے ہیں ناراضی ہونے کا سبب کو ظاہر کر رہی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ خدا تمہارا طبیب ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا ڈاکٹر ہے، طبیب ہے۔ جس طرح ایک طبیب ہر بیمار کو اس کی وضعیت، اس کے حالات، اس کی اطراف کی چیزوں کو دیکھ کر اس کے لیے نسخہ لکھتا ہے، تو مریض کو حق نہیں ہے کہ وہ اس پہ اعتراض کرے کہ آپ نے میرے لیے نسخہ کیوں لکھا ہے، میرے لیے نسخہ بہتر نہیں ہے۔ نہیں، مریض کو اعتراض نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کو معلوم ہے کہ کون شخص کس طرح کے حالات میں، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کیسے حالات پیش ہونا چاہیے، اس لیے خدا سے شکایت نہیں رکھنی چاہیے۔ خدا ہمارے ساتھ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ہم کہیں خدا تو نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا یا خدا تو نے ہمیں کم دیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا سے راضی نہیں ہیں، بلکہ خدا کی ہر حال میں اس سے راضی رہنا چاہیے، خدا کی ہر حکم میں، خدا کی ہر حکمت میں، خدا کی ہر نعمت میں، خدا کی ہر نعمت لے لینے میں اس سے خدا کے کرم کا اور خدا کی نعمت کا اور خدا کے جسے کہتے ہیں جود و سخا کا ہمیں جو ہے وہ مزاق سمجھ چاہیے، کیونکہ خدا نے ہمارے حالت کو دیکھتے ہوئے یہ کیفیت ہمارے پر تاری کی ہے، یہ حالات ہم پر تاری کی ہیں، ہمارے ساتھ ایسے لوگوں کو لگایا ہے کہ وہ ہمارے لیے سکون کا باعث ہے یا ہمارے لیے اذیت کا باعث ہے۔ خدا بہتر سمجھتا ہے کہ ان چیزوں سے ہماری ترقی ہوتی ہے، ضروری ہے کہ کسی چیز کو ٹھنڈا کیا جائے تو وہ بہتر ہو جائے، بعض دفعہ کسی چیز کو گرم کیا جاتا ہے، اس کو ایک ڈھالنے کے لیے، سونے کو کندن بنانے کے لیے اس کو آگ میں تپایا جاتا ہے، اس کے بعد سونا کندن بنتا ہے۔ خداوند کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں بغیر امتحان کیا، بغیر آزمائش کے آگے بڑھا دیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے؟ ہرگز بھی نہیں، ہم نے اپنے اچھے اچھے لوگوں کا، انبیاء تک کا امتحان لیا ہے، تمہیں بغیر امتحان کے نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ عَلَى سَبِيلًا، اے خدا شیطان کو ہرگز مجھ پر راہ نہ دے، نہ اس مہینے میں نہ اس کے بعد والے مہینے میں۔ یعنی شیطان ہم پہ کوشش کرتا ہے حملے کرنے کی، ہم دو طرح کے شیطانوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایک وہ شیاطین جو ہمارے اطراف میں گھوم رہے ہیں، جو شیطان کے چیلے ہیں یا شیطان کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے کاموں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، بظاہر وہ شیطان کی شکل کے نہیں ہوتے، بظاہر وہ شیطان نہیں ہوتے، لیکن وہ شیطان کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کو شیطانی منصوبہ بندی کے ساتھ چلاتے ہیں۔ میں نے آپ کے لیے ایک وقت میں ارشاد کیا تھا کہ خداوند کریم دو سسٹم اس دنیا کے اندر رکھے ہیں، یہ دو سسٹم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا
کہ بعض جو ہے آئمہ ہمارے، یعنی کچھ آئمہ ہم نے ایسے قرار دیے کہ جو ہدایت ہمارے امر کی طرف تمہیں ہدایت کرتے ہیں، اور کہا وجعلناہم ائمۃ، یعنی ہم نے کچھ ایسے آئمہ قرار دیے ہیں یدعون الی النار، جو آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، یعنی دو قسم کے امام پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو امام ہیں جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، ان کے چیلے، ان کے دوست، ان کے مقاصد کو پورا کرنے والے ہمارے اطراف میں موجود ہوتے ہیں۔ خداوند کریم نے جو روایات میں ہمیں جملے ملتے ہیں کہ اس مہینے میں ان ظاہری شیطانوں کو تو قید کر دیا ہے، یعنی ان کے اثرات ہمارے اوپر اتنے جسے کہتے ہیں نا کہ حملے ان کے اوپر نہیں ہوتے، یہ قید ہو جاتے ہیں۔ جو شیاطین ہوتے ہیں، اصلی جو شیطان ہوتے ہیں، وہ قید ہو جاتے ہیں، لیکن وہ شیطانوں کی پیدا کردہ صفات جو ہمارے نفس کے اندر موجود ہیں وہ ہمیں اکساتی ہیں۔ ہمارا نفس جو ہے وہ شیطانی احکام پر عمل پیرا ہو کے بعض دفعہ اتنا زیادہ سرکش ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں اندر سے گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے، اندر سے ہمیں برائی کی طرف جو ہے وہ رغبت دلاتا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے اس مہینے میں دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں ظاہری اور اندرونی دونوں شیاطین سے جو ہے وہ اس مہینے میں ان کو ہمارے اوپر سیطرہ، ان کو ہمارے اوپر حکمرانی نہ کرنے دے، بلکہ ہمیں ان سے بچا اور ہمیں منزل مقصود تک پہنچا۔ ہر مومن، ہر مسلمان کی منزل مقصود کیا ہے؟ خداوند کریم کی ذات، اور اس کو طریقہ اور اس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے جو ہیں ہمارے اوپر فرض فرمائے، کہا کہ روزے رکھو شاید کہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ یعنی تقوی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ تک لے کے جاتا ہے، تقوی وہ پوزیشن ہے، یا جسے کہہ لیں کہ تقوی وہ منزل ہے کہ جو اللہ تک جانے کے لیے جو راستہ ہے اس کے لیے ہمیں کوالیفائی کرتی ہے۔ اور یہ سیکنڈ منزل ہے تقوی پہ جانے کے لیے، ایمان۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے۔ خطاب کس سے کیا کہ ایمان والوں سے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اے اسلام لانے والوں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، نہیں، اسلام پہلی منزل ہے، ایمان اس کے بعد کی منزل ہے۔ ایمان کا مطلب ہے اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو ایک ساتھ کر لینا، یعنی ایسا نہیں کہ ظاہری طور پہ کچھ ہو باطنی طور پہ کچھ ہو۔ مثلا انسان ظاہر میں روزہ رکھے اور جہاں چھپے وہاں پہ پانی پی لے، نہیں، یہ منزل ہے رمضان، یہ روزہ وہ منزل ہے کہ جس کے اندر انسان اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کر لیتا ہے، اور جہاں ظاہر اور باطن ایک ہو جاتا ہے وہاں کہا ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم اس منزل کو حاصل کرنے کے بعد تقوی کو حاصل کر سکو۔ تو انسان روزے کے اندر تقوی کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ لِي مَنزِلًا وَمَقِيلًا، اے خدا جنت کو میری منزل اور مسکن قرار دے۔ جو خدا اور رسول اور ان کے کہے ہوئے پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت میں داخل کرنے کی ان کو گارنٹی دی ہے۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اور ایمان لانے والے الگ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کو بالکل واضح طور پہ الگ کیا گیا، یعنی اپنے آپ کو یہ کہنا کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، زبان سے کہنے سے کوئی مومن نہیں ہو جاتا، یا اس کے اعلان کرنے سے اپنے ایمان کا وہ مومن نہیں ہو جاتا، بلکہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر 61ویں آیت میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا، اے رسول آپ کو غمگین نہ کرے ان لوگوں کا جو تیزی جو بہت جلدی کرتے ہیں انکار کرنے میں، ٹھیک ہے، یعنی جو بہت جلدی آپ کا انکار کر دیتے ہیں، جو دل سے آپ کی بات کو نہیں مانتے، جبکہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آ گئے۔ یعنی ایمان لانے والے بہت سارے ایسے بظاہر کہنے والے کہ ہم ایمان لے آئے موجود تھے اس زمانے میں بھی، جن کے بارے میں رسول جو ہے وہ محزون ہوتے تھے کہ کیوں یہ ایمان لانے کے بعد ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ایمان لے کے گئے، یہ صرف اعلان کرتے ہیں ایمان کا اپنے۔ لہٰذا ہمیں اپنے دل کے اندر جو چیز ہے وہی ہمارے ظاہر میں ہونا چاہیے، جو ہمارے ظاہر میں وہی ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ روزہ اس چیز کی پریکٹس ہے کہ کس طرح سے ہم دونوں ظاہر اور باطن کو ایک کر لیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں اگر جنت میں جانے کا، جیسے کہ اس جملے میں کہا گیا ہے کہ اے اللہ جنت کو ہماری منزل اور مسکن قرار دے، تو یہ جنت ہماری منزل کیسے بن سکتی ہے؟ یہ جنت اس وقت بن سکتی ہے کہ جب ہم اس راستے پر چلیں جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک راستہ بتایا ہے، وہ کیا راستہ بتایا ہے؟ کہ میں نے تمہارے درمیان رسول کو بھیج دیا جو تمہیں ڈرانے والا ہے، جو تمہاری ہدایت کرنے والا ہے۔ تمام رسولوں جتنے رسولوں کو اللہ نے بھیجا وہ سب یہ کہتے تھے تم اطاعت کرو اللہ کی، تم تقوی اختیار کرو اللہ کو، اطاعت کرو میری، ٹھیک ہے،
اطاعت کرنے کا کہتے تھے ہماری اطاعت کرو، رسول کہتے تھے ہماری اطاعت کرو، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ یا خداوند کریم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ یہ رسول یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کے بارے میں تمہیں بیان کر دیں، جس چیز کے بارے میں تمہیں کہہ دیں، جو تم چیزیں عطا کر دیں، فخذوہ، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ رسول خدا نے کیا فرمایا تھا؟ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کا دامن مضبوطی سے پکڑو، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت۔ اور اہل بیت کے پہلے فرد کا تعارف رسول خدا اپنی زندگی میں کرا کے گئے تھے کہ دیکھو یہ میرے بعد تمہارا سرپرست ہے۔ غدیر خم کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو حکم دیا کہ اس میدان کے اندر اس چیز کا اعلان کر دو، اے رسول نہ ڈرو، اور اعلان کر دو جس چیز کو ہم نے آپ سے کہا ہے پہنچانے کے لیے، بلغ ما انزل الیک، وہ پہنچا دیں اے رسول جو ہم نے آپ کو پہنچانے کے لیے کہا ہے، اس سے نہ ڈریں کہ لوگ آپ کو کیا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا کام کیا کہ غدیر کے میدان میں یہ اعلان کر دیا، وہ پورا ایک خطبہ ارشاد کرنے کے بعد اس کے اندر جو جملہ تھا کہ میں جس کا سرپرست، ہادی، رہنما، مولا ہوں، اس کا یہ علی سرپرست اور ہادی اور رہنما ہے۔ لیکن امت نے مولا علی کے ساتھ کیا کیا یہ ہمیں معلوم ہے۔ ہم نے 2 دن پہلے بیان کیا کہ وہ شقی ترین شخص جو دنیا کا سب سے شقی شخص تھا جس نے 19 رمضان کو میرے مولا کے سر پہ ضربت لگائی تھی، اور 2 دن گزر گئے، اس گھر کے اندر آہو بکا مچا ہوا ہے، لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، مولا سے ملنے کے لیے بے چین ہیں۔ آخر وہ وقت آ گیا کہ جب طبیب کو بلایا گیا، اور مولا حسن نے طبیب کو بلانے کے بعد کہا کہ آپ میرے بابا کو دیکھیے، ان کی حالت درد سے جو ہے وہ بے حال ہے، میرے بابا جو ہیں وہ درد سے بے حال ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے یہ طبیب اسیر بن عمر تھا کہ جو بہت ماہر طبیب تھا۔ جب یہ آیا اور اس نے دیکھا کہ مولا کے سر پر ایک رومال بنا ہوا ہے زرد رنگ کا، اور اسی زرد رومال کی طرح مولا کی رنگت بھی زرد ہو رہی ہے، زخم کو مشاہدہ کرنے کے بعد کہتا ہے مولا کے کان میں کہ مولا آپ وصیتیں کر دیں، اور مولا نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ بات ختم ہو گئی، مولا نے لوگوں کو بلا لیا۔ جب مولا کے سامنے آپ کے قاتل کو پیش کیا گیا تو وہ ہیں جملے سننے والے، وہ ہیں ہمارے لیے ایک درس۔ مولا نے اس کو لعن و طعن نہیں کی کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا یا تو نے میرے پر کیا ظلم کر دیا، بلکہ مولا نے جو سوال کیا وہ ہمارے لیے، وہ جو مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ جو علی کا محب اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک درس ہے۔ مولا نے اس سے سوال کیا کیا میں تیرا برا امام تھا؟ اس کو سرزنش نہیں کی، یعنی یہ مولا کا ایسا اخلاق تھا کہ اپنے دشمن کو بھی سرزنش نہیں کر رہے، بلکہ اس سے سوال کیا کیا میں تیرا برا امام تھا؟ یہ جملہ اتنا اثر انداز ہوا ابن ملجم کے اوپر کہ اس نے پلٹ کر ایک آیت پڑھی، روتے ہوئے، تاریخ کے جملے ہیں کہ روتے ہوئے ایک آیت پڑھی، سورہ زمر کی آیت ہے، افانت تنقذ من فی النار، کیا جو شخص جہنم میں چلا ہی جائے آپ اسے نکال سکتے ہیں؟ یعنی یہ اخلاق مولا علی مرتضیٰ تھے کہ وہ اپنے دشمن کو بھی لعن و طعن نہیں کر رہے ایسے موقع پر کہ جب وہ ان کے سامنے موجود ہے۔ اور لوگوں کی مسلسل یہ امام حسن سے گزارش ہے کہ ابن ملجم سے جو ہے قصاص کیا جائے، لوگ رش لگا کے مولا کے دروازے کے باہر کھڑے تھے کہ ابن ملجم کو قتل کیا جائے، ابن ملجم سے قصاص کیا جائے، تو مولا نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ قصاص نہیں ہوگا، میرے بعد جو بھی کرنا میرے بعد کرنا۔ یعنی یہ چیزیں ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے ہمارے مولا کی طرف سے۔ اگر ہم مولا سے محبت کرتے ہیں، مولا سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول نے ہم سے کہا تھا محبت کریں۔ رسول کی حدیث اکثر ہم جو ہے وہ کہہ کے مجلسوں میں ممبر سے گزر جاتے ہیں، لیکن یہ حدیث ہمارے لیے ہے، ہمیں اس طرح کی اور حدیثیں نہیں ملتی، لیکن اس حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ محبت علی ایک ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی برائی ضرر نہیں پہنچاتی۔ کہا ہے کہ حب علی ابن ابی طالب حسنۃ لا تضر معها سیئۃ وبغضہ سیئۃ لا تنفع معها حسنۃ، کہ محبت جو ہے وہ علی کی وہ ایسی نیکی ہے، نیکی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس کے بعد کوئی گناہ جو ہے وہ ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا۔
مطلب یہ نہیں کہ گناہ اپنا ثواب یا عذاب نہیں رکھتا یا اثر نہیں کرتا، نہیں، ہم ایسے محفوظ ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس گناہ میں ہم پڑتے ہی نہیں ہیں، ہم ایسے محفوظ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم اس گناہ میں پڑتے ہی نہیں ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، آگ جلا دیتی ہے چیز کو، لیکن ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا، ہارون مکی کو، جس کو مولا نے کہا تھا کہ ہارون تندور میں چلے جاؤ، آگ نے اس کو نہیں جلایا۔ یعنی انسان ایک ایسے حصار میں آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر گناہ اثر نہیں کرتے، وہ گناہ کے ماحول میں جاتا ضرور ہے لیکن ان گناہوں کے اثرات کو قبول نہیں کرتا۔ ہم 21 رمضان کی آج دن کو گزار رہے ہیں، یہ ہمارے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب ہے، اور آج جن جگہوں پہ ابھی 21 رمضان آنی ہے وہاں پہ شب قدر ہے، مولا نے شب قدروں کو مولا علی علیہ السلام سے ایک طرح سے منسوب کر دیا۔ ایک شب قدر جو ہے وہ ضربت میں گزری، ایک شب قدر کی جو ہے اس میں شہادت ہوئی، اور ایک شب قدر مولا کا سویا ہے۔ لہٰذا ان تمام شبوں میں ہم دعا کریں اپنے لیے بھی، اپنے مولا کے لیے بھی، اپنے مولا کے چاہنے والوں کے لیے بھی، کہ اے خدا ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسا کہ مولا چاہتے تھے کہ ہم بن جائیں، ہمیں ایسا نہ بنانا جیسا دشمن چاہتا تھا کہ ہم بنیں۔ لوگوں کی مسلسل، کفار کی، دشمنوں کی، اور جو سازشیں کرنے والے لوگ ہیں جو مولا کے محبوں کے درمیان بغض و کینہ ڈالنا چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی سازشوں کو سمجھیں اور آپس کے اختلاف سے بچیں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے مولا علی سے اور مولا علی کے فرامین سے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اعمال کو، ہمارے کردار کو مولا علی علیہ السلام کے کردار اور اعمال کے مشابہ بنا دے۔ اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے ان روزوں کو جو گزر چکے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو دن رہ گئے اس میں ہماری مغفرت فرما، ہمیں جنت فردوس کے لیے کوشش کرنے والا بنا، ہمیں اپنے امام زمانہ کی محبوں میں شمار کر ان کی معرفت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔